اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اپلائیڈ کیٹلاگنگ کا ایک 5واں لیکچر ہے. یہ ہم اس میں ہم پڑھیں گے وہی جو ہم نے رول ہم پڑھ رہے تھے پرنسپل کہ ہم نے فائلنگ کس طرح کرنی، اس کا دوسرا پارٹ ہے. موڈیفائڈ لیٹر آ گیا. موڈیفائڈ لیٹر کیا چیز ہے؟ ڈس ریگارڈنگ آف موڈیفائڈ آف آل لیٹر دس انکلوڈ آملیٹس. ٹھیک ہے، یعنی اے مارک. آملیٹس کیا چیز ہے؟ یعنی یہ مارکس جب آ جاتے ہیں ٹائٹل میں تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ یوزڈ اوور آل واول. ٹھیک ہے، اوور آل جب واول آئیں گے ان جرمن، یعنی جرمن میں جتنی بھی واول آتے ہیں جرمن لینگویج میں اس کے اوپر یہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یہ جو نقطے ٹائپ ہے. ان آل کائنڈز آف ایکسنٹ. ٹھیک ہے، ڈسٹنکٹیو وے آف پنکچویشن اے لینگویج آر ڈسٹریٹیکل. اچھا، اینڈ یہاں تک آپ سمجھے. یہ جو موڈیفائڈ لیٹر ہے اس میں ہم لیٹر وہی ہوتا ہے لیکن اس کی لینگویج کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ نشانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا کرتا ہے کہ اس کو ہم کس طرح فائل کریں. ٹھیک ہے، اور ڈائیکریٹیکل مارکس ان دا فارن لینگویج. یہ دیکھیں، یہ سمپل آپ کو یہاں پہ سمجھ آ جائے گا. اگزامپل میں آپ دیکھیں، مول لیون. ٹھیک ہے، مولن ابراہیم، موچر جوسف، مولن ایلن. یہ دیکھیں، یہ اس طرح کے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا یہ موڈیفائڈ یہ بڑا مسئلہ کرتی ہے. تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کیونکہ دوسرے لینگویج میں ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہے، اس کی یہ کیوں استعمال ہوا ہے. لیکن سب کو ہم انگلش میں لائیں گے اور انگلش کی ارینجمنٹ پہ کریں گے. ٹھیک ہے، موڈیفائڈ لیٹر میں پنکچویشن مارک ڈس ریگارڈنگ پنکچویشن مارک دیٹ آر پارٹ آف دا ٹائٹل آر کارپوریٹ نیم. ٹھیک ہے، پنکچویشن مارک جب آتے ہیں یہ نشانات تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ڈس ریگارڈ کریں گے، یعنی پنکچویشن کو ہم چھوڑیں گے، اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. کس میں؟ فائلنگ میں. فار پنکچویشن ان ریلیشن ٹو آرڈر آف دا انٹریز انڈر دا سیم ورڈ اینڈ دا اسپیسیفک رول فار نیم انٹریز آتھر اینڈ سبجیکٹ ارینجمنٹ. ٹھیک ہے، یعنی ایگزامپل کیا ہے؟ لائف اے باؤل آف رائس، لائف آفٹر ڈیتھ، لائف کاما اٹس ٹرو جینیسس، لائف آف ڈیش 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 فرانس شیلٹر. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی جو پنکچویشن ہے ہم اس کو کنسیڈر نہیں گے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ نشانات یہ ہم نہیں لکھیں گے. جب فائلنگ کریں گے نا اس کو ہم چھوڑیں گے. یہ جو ہے نا یہ اس کو ہم چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم چھوڑیں گے، یعنی پنکچویشن کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. پنکچویشن مارک ہم فائل میں کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو چھوڑتے ہیں. elision اینڈ possessive. elision اینڈ possessive کا کیا مطلب ہے؟ arrange elision in the omission of sound syllable when speaking. یعنی آپ کی جو اسپیکنگ ہے اور پروننسیشن ہے اس میں بہت زیادہ تغیر ہے، تبدیلیاں ہیں ہم لوگوں کے زبانوں میں. ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے اور ایک بندہ ایک طریقے سے اس کو پروننس کرتے ہیں، دوسری طریقے سے پروننس کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایلیشن. اور کنٹریکشن کا مطلب ہے کہ چھوٹا کرنا، کنٹریکٹ کرنا، یعنی بہت زیادہ کم کرنا. دا پروسیس آف بیکمنگ اسمالر. اینڈ پوزیسو ایز ریٹن یعنی پوزیسو کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پہ ملکیت ظاہر کرنا. ڈو ناٹ سپلائی مسنگ لیٹرس، یعنی جو مسنگ لیٹر ہو اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں. ڈس ریگارڈنگ دا apostrophe and treat as one word any word or contraction of two words that contain an apostrophe
unless the apostrophe is followed by a space. یعنی آپ ایلیجن میں، پوزیشن میں، کنسٹرکشن میں، آپ ان چیزوں میں جتنی بھی تبدیلیاں ہیں اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں. سمپل، ٹھیک ہے، اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں. ایگزامپل کیا ہے؟ بوائز اینڈ گرلز ایٹ اسکول، بوائز اینڈ گرلز بک آف انڈور گیمز، دا بوائز بکس آف ایئر شپ. اب یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں، یہ دیکھیں یہ اب اس میں کچھ بہت ایکسپلین ہے، کچھ کم کیے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میں نشانات لگائے ہیں. اس سب چیزوں کو آپ اگنور کریں. سمپل آپ ٹائٹل کو لکھیں. فار ایگزامپل اس ٹائٹل کو آپ لکھیں گے نا، بوائز اینڈ گرلز بک آف انڈور گیم، تو بوائز گرل بک انڈور گیم. سمپل. دا بوائے بک ایئر شپ، تو اس میں یہ جو کاما ہے انورٹڈ یہ اب چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کاما چھوڑ دیں. یہ سمپل رول ہے. یعنی آپ کو کنسٹرکشن، ایلیجن، پوزیشن، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں آپ اس کو اگنور کریں فائلنگ میں. آگے جائیں. یہاں پہ یہ ایگزامپل آپ پڑھ لیں. ایسٹ او دا سن اینڈ ویسٹ او دا مون. ٹھیک ہے، اب یہ لمبا چوڑا قصہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ اس کو، یہ کوئی فرینچ جو زبان ہے اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں. یہ دیکھیں اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں. ایسٹ آف ایڈن، ایسٹ آف دا سن اینڈ ویسٹ آف دا مون. اب یہ جملہ اور یہ بالکل سیم ہے، لیکن یہ دیکھیں انگلش میں کتنا سمپل لکھا ہے. ہو از ہو ان میوزک. ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ اگنور کریں گے. ہاں، ہو اے گرانڈ ماں، یہ کون سا زبان ہے؟ یہ جو سائن آف یہ ہے، یہ آپ سائن آف ایکسکلیمیشن یہ بھی آپ چھوڑیں گے، سائن آف انٹروگیشن بھی آپ چھوڑیں گے. یہ فائلنگ اس کی نہیں کرنی. who would it wouldn't it یہ آپ چھوڑیں گے، اس کو سمپل فارم میں لائیں گے، پھر اس کی فائلنگ کریں گے. ٹھیک ہے. سائن اینڈ سمبل اگر آ جائے آرٹیکل میں، سوری ٹائٹل میں، ٹائٹل اگر سائن اینڈ سمبل اس میں آ جائے، فائلنگ آپ نے کرنی ہے تو کیا سائن اینڈ سمبل کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے؟ سائن ان ٹائٹل، سائن اگر ٹائٹل میں آ جائے تو کیا کریں گے؟ ڈس ریگارڈ سائن. ٹائٹل میں اگر سائن آ جائے تو اس کو آپ چھوڑ دیں. سچ ایز یہ ڈاٹ ڈاٹ آر ڈیش ڈیش کاما ایٹ دا بگننگ آف دا آف آر ود ان ٹائٹل ارینجڈ بائی ورڈ فالو دا سائن. یعنی آپ درمیان میں آ جائے یا پہلے آ جائے، دونوں فارم نے، دونوں حالتوں میں آپ نے اس کو کنسیڈر نہیں کرنی. کس چیز کو نہیں کرنی؟ یہ جو سائن اینڈ سمبل ہے، یہ دیکھیں، یہ ڈیش، یہ فل سٹاپ، یہ چیزیں، یہ کامیں، یہ آپ نے چھوڑنی ہے. اینڈ اندر تھنگ، یہ ایگزامپلس ہے. یہ دیکھیں ڈیش ڈیش اینڈ بیٹ ہم وین، یہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہے، یہ آپ نے نہیں لانی. یہ بائی کے ساتھ یہ جو لکھا ہے یہ آپ نے نہیں، یہ نہیں. یعنی آپ نے سمپل طریقے سے اس کی انٹری کرنی ہے اور ارینج کرنا ہے. اس کو سائن اینڈ سمبل کو آپ نے ٹائٹل میں کنسیڈر نہیں کرنا. امپرسن، امپرسن کیا چیز ہے؟ امپرسن جو ورڈ کے لیے ایک سائن یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں امپرسن. فار ایگزامپل اینڈ کے لیے جو سائن ہے، ارینج دا امپرسن اینڈ، یہ جو اینڈ ہے یہ اس کے لیے یوز ہوا ہے، یہ اینڈ ورڈ ہے، یہ سائن اس کے لیے یوز ہے، اس کو کہتے ہیں امپرسن. ای ٹی ہے، یہ ایکسیٹرا کے لیے یوز ہے، انڈ کے لیے یوز ہے، یہ دیکھ یو این ڈی. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا لینگویج ان دا وچ اٹ از یوزڈ، اور یہ لینگویج کے مطابق آپ اس کو یوز کریں، ان چیزوں کو کنسیڈر نہ کریں. یہ دیکھیں آرٹ اینڈ بیوٹی، تو یہ آرٹ اینڈ بیوٹی کی جگہ یہ اینڈ ہے، یہ اینڈ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایکسیٹرا کی جگہ، تو آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، اس کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. سائن اینڈ سمبل اسپوکن از ورڈ، یعنی سائن اینڈ سمبل اگر آ جائے وہ ورڈ کی شکل میں ہو تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ ارینج سائن اینڈ سمبل دیٹ آر ordinarily spoken as a word, and if they
were written out, ٹھیک ہے, in the contents of the title, in the language of the rest of the title. یعنی آپ اس کو ورڈ میں لکھ کے, ورڈ میں سائن اینڈ سمبل کو ورڈ میں لکھ کے اس کو آپ کنسیڈر کریں گے پھر, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کی اگزامپل کیا ہے, 2 × 2 = 5. ویسے یہ یعنی یہ میتھمیٹیکلی ایگزیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ جو سمبل استعمال ہوا ہے نا, اس کو ہم اس طرح کریں گے, 2 × 2 = 5. تو یہ ہم اس طرح لکھیں گے, پھر اس کی انٹری کریں گے. 3 × 3 کو 3/3 لکھیں گے. پرسنٹ آف گین کو ہم پرسنٹ آف گین لکھیں گے. ڈالر یعنی ڈالر اینڈ سینس, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اسپیل کر کے لکھیں گے اور کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے. آگے اس میں ہم نے کنسیڈر نہیں کرنی تھی, لیکن یہاں پہ ہم کنسیڈر کریں گے سائن اینڈ سمبل, ٹھیک ہے. آگے جائیں. نمریکل کے جو رول ہے, یعنی نمبر اگر استعمال ہو تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں, جنرل رول, ارینج نیومریکل ان دا ٹائٹل آف بک, کارپوریٹ نیم, کراس ریفرنس ایکسیکٹرا, ریفرنسز ایکسیکٹرا. یعنی نیومریکل کو ٹائٹل میں ہم جب آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے, اف اسپیلڈ آؤٹ ان دا لینگویج آف دا انٹری, اگر یہ لکھا ہے یعنی اسپیلڈ آؤٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. اسپیلڈ نیومریکل اینڈ ڈیٹ ایز دے آر اسپوکن, یعنی ڈیٹ اور نیومریکل دونوں کو اسپیل کرے, ٹھیک ہے, اور پھر placed and before the last element in compound number in English, اور پھر اس کے آخر میں اینڈ لگائے, ٹھیک ہے. اینڈ لگا کے پھر اس کو جب اسپیل کریں گے تو اس کے ساتھ آخر سے پہلے اینڈ لگائیں گے, ٹھیک ہے. ہم آگے اس کی ایگزامپل کریں گے. یعنی ایکسیپٹ ان ڈیسیمل فریکشن ویئر دا اینڈ مسٹ بی اومیٹڈ, اور ڈیسیمل میں ہم اینڈ نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. ایگزامپل کو آپ دیکھیں آگے. یہ ایگزامپل ہے, 1 America, 1/2 the people, 100, see also entries beginning with 100. اب آپ دیکھیں, اب جتنی یہ چیزیں ہیں نا, یہ دیکھیں 100 امریکن پوئم, تو یہ 100 ہم اس طرح نہیں کریں گے, یہ ہم اس طرح لکھیں گے 100, ٹھیک ہے. اب 100 امریکن پوئم, یہاں پہ دیکھیں 150, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو آپ دیکھیں 150, یہ 150 کو ہم لکھیں گے 150 اس طرح, اور اس کو ہم پھر کنسیڈر کریں گے. یعنی نیومریکل جب آ جائے تو ہم نیومریکل ڈیٹ جتنی بھی ہے چیزیں آ جاتی ہیں, اس کو ہم اسپیل کریں گے اور اس کو ہم انٹری میں کنسیڈر کریں گے. 12 نمبر سلائڈ, بیسک ٹیبل. بیسک ٹیبل میں کیا ہے, the following table gives example of the basic numerals, their corresponding word in the English by filling as number and as date, ٹھیک ہے. سمپل, یعنی 100 تو ہم اس کو کس طرح کریں گے, یہ دیکھیں یہ دونوں لے کے. اب یہاں جب ہم اس کی انٹری کریں گے تو کیا کریں گے, 100, ٹھیک ہے. نمبر میں ہم یہ کریں گے اور ڈیٹ میں ہم یہ کریں گے. یہ دیکھیں 101 ہے, تو ہم اس کو کس طرح لکھیں گے, 101. یہ دیکھیں 101, لیکن ہم جب ڈیٹ میں یہ آئے گا تو کس طرح لکھیں گے, 101, یعنی اینڈ نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں 1001, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں 1000 اور 1001, یعنی اینڈ نہیں لگائیں گے ڈیٹ میں, اور اس میں ہم اینڈ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہو گیا. اب آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں, یہ 199, ٹھیک ہے. تو 1990 sorry 1999, ٹھیک ہے. تو یہ ہم لکھیں گے, یہ اینڈ نہیں لکھیں گے اس میں, یہ جو یہاں پہ اینڈ ہے نا یہ نمبر میں لکھیں گے لیکن ڈیٹ میں اینڈ نہیں لکھیں گے.
بس سمپل ہے. ٹھیک ہے. نمریکل فالوئنگ گیون نیم ان انیشل، یعنی اگر گیون نیم ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نیومرک اگر اس میں آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ارینج نیومریکل followed given name in a title as if spelled out in the language of the rest of the title and as spoken. In English, the numerical is read as a ordinal preceded by the. یعنی وہی رول استعمال کریں گے جو دا کے لیے دے. دا ہنری جیمز ریڈر، ہنری فائیو، کنگ آف انگلینڈ 1387 to 1422. تو ہم اس کو جب انٹری کریں گے اس سب کو تو ہم اس طرح کریں گے ہنری کنگ آف انگلینڈ 5، یعنی یہ جو 5 ہے نا اس کو اس طرح کریں گے. یہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس سمپل اس طرح اس کی انٹری ہم اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں، نیم تھنگس دیٹ انکلوڈ اے نیومرل، یعنی ایسے نام جس میں نیومرل انکلوڈ ہو، اس میں آتے ہوں. اس کے ساتھ کیا کریں؟ ارینج نیم آف کلاسز آف ایئر کرافٹ، بوٹس ایکسیٹرا ان وچ numerical is an integral part of the heading alphabetically as spoken. یہ دیکھیں ایگزامپل کیا ہے، B58 بامبر. تو اس کو جب ہم فائل کریں گے تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ 58 یعنی B58 بامبر اس طرح لکھیں گے. پھر اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے اور اس کے انٹری ہم کریں گے. اب یہ B58 ہاسٹر بامبر ہے تو ایگزیکٹ ہم لکھیں گے اس کے ساتھ کہ B58 بامبر، یعنی وہ رول فالو کرے جو B58 بامبر کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یعنی اس کو سپیل کرے، سپیل، اور اس کی انٹری کرے. اسپیشل یوزز، یہ لاسٹ ون ہے. اسپیشل یوزز کیا ہے؟ یعنی فائلنگ جب ہم کرتے ہیں تو اسپیشل کچھ پرنسپل ہے، اس کو بھی ہم یوز کریں گے. کون سے ہیں؟ ایگزامپل آف نیومریکل یوز ان اسپیشل وے ایز ایڈریسز، ٹائم آف ڈے، شارٹن ڈیٹس. اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ دیکھیں 112 ایلم اسٹریٹ تو 112 یہ دیکھیں 100 ہے لیکن ہم اس کو کس طرح لکھیں گے؟ 112. 1000 ہے لیکن ہم اس کو کس طرح لکھیں گے؟ 1000. ٹھیک ہے، 1000 لکھیں گے. 530 کو ہم کس طرح لکھیں گے؟ 5-30. یہ دیکھیں 49 to 94 تو 49 to 94 ہم اس طرح اس کو لکھیں گے. یہ اسپیشل رول ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اینڈ آف دا لیکچر. تھینک یو. یہ جتنی بھی رول ہم نے اس میں پڑھ لیے ہیں، یہ جتنے بھی ہم نے رول اس میں پڑھے ہیں، یہ سارے ہم کیا کریں گے؟ یہ سارے ہم اپلائی کریں گے. کس میں؟ جب ہم کیٹلاگنگ کریں گے. ٹھیک ہے. جب ہم یہ کیٹلاگنگ کریں گے، یہ دیکھیں موڈیفائڈ لیٹر، پنکچویشن مارک، ایلیجن پوزیشن، یہ ٹھیک ہے، یہ سارا سائن اینڈ سمبلس، امپرسنٹ، سائن اینڈ سمبل اسپوکن ایز اے ورڈ، نیومریکل کی جتنی بھی رول ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ٹیبل ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہم کیا کریں گے؟ یہ جب ہم اس کو کیٹلاگنگ کریں گے اپنے مٹیریل کو، ٹھیک ہے، لائبریری کی مٹیریل کو، تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. یہ کس کے رول ہے؟ یہ ALA رول آف فائلنگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس یہ آپ کا لیکچر ہو گیا. یہ لاسٹ ون تھا جو ابھی میں نے تیار کیے. 5 لیکچر اپلائیڈ کیٹلاگنگ کے پورے ہو گئے. تھینک یو. کو اگر کسی چیز میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پرسنل نمبر پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ان میں سے کسی چیز میں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یہ جو رول ہے یہ 2 لیکچر پہ مشتمل ہے. 2 لیکچر میں اس میں نے پورے سارے رول کو میں نے 2 لیکچر میں ڈیفائن کیا ہے. آپ اس کو پڑھ لیں، میرے لیکچر کو سن لیں
اگر سمجھ نہ آئے کسی چیز میں، انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے، لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. زیادہ وہ مسئلے ہو جو ہم پریکٹیکل کریں گے تو پریکٹیکل میں کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو.